کا اعتراف اس طور پر کرتے ہیں، بیاں کیا ہو بھلا شان محمد، بیاں کیا ہو بھلا شان محمد، خدا خود ہے ثنا خوان محمد۔ پھر بھی ان کا جذبہ عشق رسول اور شوق مدحت نگاری اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہوئے دعا کرتا رہتا ہے کہ ایک ایک حرف سے آئے تیری خوشبو کی لپٹ، زاہد خستہ جگر جب کرے مدحت تیری۔ یہ تو تھی ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی رائے۔ ابھی ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، لیکن چند لمحوں کے لیے آپ کو توقف کرنا پڑے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاصل مطالعہ میں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے حاصل مطالعہ کا موضوع ہے جناب زاہد فتح پوری کا حمدیہ نعتیہ مجموعہ نقش اولی۔ نعت گوئی در حبیب پر پلکوں سے دستک دینے کا عمل ہے۔ جناب زاہد فتح پوری کی نعتیہ شاعری میں جذبہ عشق رسول اور عقیدت مندی پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ ان کے نعتیہ اشعار میں نعت کی روایتی احترام کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف اور اپنی ابدیت کا اظہار بھی موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی نعتیہ شاعری میں بھرپور شعری التزام موجود ہے۔ ان کی زبان اتنی سادہ، سلیس اور پر اثر ہے کہ اگر ان کی جو نعتیں ہیں ان کو میلاد کی محفلوں میں خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے ایک جذب و کیف کی، ایک سرور کی، ایک سرشاری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہی خصوصیت ہے کہ انہوں نے ان کی شاعری میں جہاں ایک طرف موضوعات کا تنوع ہے، وہاں خوبصورت تشبیہات اور استعارات بھی اس نعتیہ شاعری کی قدر و قیمت پہ اضافہ کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں نعتیہ شاعری کے حوالے سے جناب ماجد خلیل کی، جو کہ موجودہ جدید عہد کے ایک معتبر نعت گو شاعر ہیں۔ آپ کے نعتیہ مجموعے روشنی در روشنی کو قومی سیرت ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ تو ہم سنتے ہیں کہ جناب زاہد فتح پوری کی حمدیہ اور نعتیہ شاعری کے حوالے سے جناب ماجد خلیل کیا اظہار خیال کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اپنے استاد محترم سید کرار حسین صاحب المعروف بہ زاہد فتح پوری کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ کا تعلق الہ آباد کے قریب بہت معروف جگہ فتح پور اسوا سے تھا، اور ان کا میرا تعلق ضلع سیتاپور سے، جو وہاں سے چند میل کے فاصلے پہ تھا۔ اصل میں ایک خاص بات ان کے بارے میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ وہ شاعری کے حوالے سے ان کا ایک خاص ترنم تھا، اور وہ ترنم ایسا تھا کہ وہ غالباً سوچتے بھی ترنم میں تھے، اور یہ اسی لحن میں، اسی انداز میں وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور جگر صاحب اور دوسرے اساتذہ تھے وہ ان کے ہم عصر، انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی، بڑی ہمت افزائی کی ان کی، اور اس کے بعد پھر یہ عجیب اتفاق رہا کہ وہ اپنے پیشے کے میں اتنے زیادہ منمک رہے، اور کہ اپنے کلام کی طباعت کے حوالے سے کوئی زیادہ دھیان نہیں دیا انہوں نے، ورنہ تو اتنے بڑے شاعر اور اتنے زودگو قادر الکلام، اب تک تو ان کے 12-14 مجموعے آ جانا چاہیے تھے،
اور انہوں نے کبھی اس کی زیادہ پرواہ نہیں کی. آخر میں یہ ان کا نعتوں کا مجموعہ جس سے انہوں نے ابتدا کی اپنے کلام کی طباعت کی میرے سامنے ہے، نقش اولین. اسی حوالے سے اس کا نام بھی ہے، اور اس میں معروف حضرات بزرگ فرمان صاحب، فیضزادہ قاسم صاحب وغیرہ کے آراء بھی اس میں شامل ہیں. اور یعنی اس پہ جو انہوں نے بیک پہ اسی کتاب کے نام کے حوالے سے جو شعر دیا ہے اس سے بڑی وضاحت ہو جاتی ہے کہ نقش اولی کہیے، ختم مرسلی کہیے، ابتدا محمد ہیں، انتہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیگر کچھ کتابیں اسی نعت، منقبت اور 2 مرثیے بھی انہوں نے بہت اچھے لکھے ہیں، اور ان کا غزلوں کا مجموعہ میکدِ خیال جو ہے ان کے لائق فرزند انوار صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اور بہت محنت سے، بڑی کاوش سے اس کو شائع کرایا. اور اللہ تعالیٰ ہر اچھے اور لائق فرزند کو یہ توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کا اور باخاص طور سے والدین کے جو کام ہیں اس قسم کے ادبی، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ استاد محترم حضرت زاہد فتح پوری صاحب کے نقش اولین نعتیہ مجموعے کے علاوہ بھی جو کلام ہے وہ بھی اس میں وہ سب مقدس اور عقیدت سے بھرا ہوا کلام ہے ان کا. مثلا تقدیس جمال ایک مجموعہ ہے ان کا، سرور جاویداں ایک مجموعہ ہے، مجموعہ غزل میکدِ خیال تو بہت معروف ہے اور بہت لوگوں نے پسند کیا. میرا چونکہ بنیادی حوالہ جو ہے وہ نعت ہے، جس سے استاد زاہد فتح پوری صاحب کو جب معلوم ہوا تھا، میں نے بتایا تھا ان کو ملاقات میں کہ میں نعت کہتا ہوں، تو بہت خوش ہوئے تھے، بڑی دعائیں دی تھیں، اور ایک آدھ میرا نعت کا شعر بھی سنا تھا انہوں نے. وہ گویا ایک طریقے سے میرا ایک اور امتحان لیا انہوں نے، اور استاد ہونے کی حیثیت سے، اور الحمدللہ کہ میں بہت کامیاب رہا اس لیے کہ انہوں نے بہت دعائیں دی، بہت سراہا اس کو. بہت سی مشہور نعتیں ہیں زاہد فتح پوری صاحب کی، مثلا یہ کہ بہت سادہ الفاظ میں اور بہت واقعاتی طور پر بالکل صحیح جو بات انہوں نے چاہی وہ نظم کی ہے. ان کی نعت کا مطلع ہے کہ ماہ عرب کی جب سے ملی روشنی مجھے، ماہ عرب کی جب سے ملی روشنی مجھے، کتنی حسین لگتی ہے اب زندگی مجھے. اب یہ سادگی و پرکاری کے ساتھ پورا احاطہ انہوں نے کر لیا شروع سے لے کے اور آخر تک، اور اپنی تمام زندگی کے بارے میں. اسی طریقے سے اسی نعت کا ایک اور شعر ہے ان کا کہ ہو کیوں نہ فخر الناز سے اب سر میرا بلند، ہو کیوں نہ فخر الناز سے اب سر میرا بلند، حاصل ہوئی ہے دولت عشق نبی مجھے. اللہ کرے سب کو یہ سعادت نصیب ہو جائے. تو اسی قسم کے بہت سے اشعار کوٹ کیے جا سکتے ہیں، کہے جا سکتے ہیں، اور نعت کا تو معاملہ بھی ایسا ہے. ایک اور نعت میں فرماتے ہیں، یہ اصل میں نزول قرآن کے حوالے سے غالباً یہ اشعار انہوں نے ارشاد کیے تھے. ایک شعر ہے اسی نزول قرآن کے حوالے سے کہ ہے یہ انوار کی بارش کی نزول قرآن، ہے یہ انوار کی بارش کی نزول قرآن،
عرش تا فرش ہے ایک نور تمام آج کی رات، عرش تا فرش ہے ایک نور تمام آج کی رات، اور نور و نکہت کی فضا میں ہے فرشتوں کا ہجوم، نور و نکہت کی فضا میں ہے فرشتوں کا ہجوم، اللہ اللہ ہرا کا یہ مقام آج کی رات۔ ویسے بہت سے اشعار ہیں، کہاں تک ان کو اتنے مختصر وقت میں کہا جائے اور پڑھا جائے۔ بے شک مصطفیٰ خاتم المرسلی ہیں، مصطفیٰ ناز عرش بری ہیں، اس طرح دل میں وہ جاگزی ہیں جیسے انگشتری میں نگینہ۔ سبحان اللہ سبحان۔ بھر لے دامن در مصطفیٰ ہے، زاہد اس در سے سب کو ملا ہے، بھر لے دامن در مصطفیٰ ہے، زاہد اس در سے سب کو ملا ہے، معرفت کا یہی میکدہ ہے، میں نے سیکھا اسی در سے پینا، معرفت کا یہی میکدہ ہے، میں نے سیکھا اسی در سے پینا۔ عمدہ قطع ہے، فرماتے ہیں کہ گلدستہ حقائق ہے سینہ محمد، گلدستہ حقائق ہے سینہ محمد، وحدت کا آئینہ ہے آئینہ محمد، گلدستہ حقائق ہے سینہ محمد، وحدت کا آئینہ ہے آئینہ محمد، لالو گوہر کے بدلے حسنین و سیدہ ہیں، دنیا سے ہے انوکھا گنجینہ محمد۔ استاد کے دو شعر سن لیجئے کہ پہنچے نہ جہاں انسان کا گماں، معراج کی شب پہنچا تھا وہاں، پہنچے نہ جہاں انسان کا گماں، معراج کی شب پہنچا تھا وہاں، جبریل امی سے پوچھے کوئی تیری رفعت سبحان اللہ، جبریل امی سے پوچھے کوئی تیری رفعت سبحان